اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم، جن سے رب تعالیٰ محبت فرمائے گا، ویحبونہ، اور وہ اپنے رب سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے۔ مزید رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ آیہ کریمہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول ملتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور آپ کے اصحاب مراد ہے، یعنی اس سے آپ کی جو خلافت ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور آپ کی جو ہے یہاں پر رب تعالیٰ جو تعریف فرما رہا ہے، اور ان اصحاب کی جنہوں نے اس کٹھن مرحلے میں، اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا اور دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے دین کے کام میں اپنا سب کچھ لٹایا، اپنا ہر ایک چیز جو ہے وہ لٹا دی۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے مراد وہ نبی پاک کے اصحاب مراد ہیں، اور اصحاب کے بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم، تو ان میں سے اقتدیتم، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے، واہتدیتم، تم ہدایت یافتہ ہو جائے گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو انہی ہدایت یافتہ ستاروں میں سے ایک ستارہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ بھی ہے، اور آپ نے یقیناً سرکار کی نیابت کو جو ہے جیسے نبھانے کا حق ہوتا ہے، ایسے آپ نے جو ہے وہ خلافت کو نبھایا ہے، اور آپ کا اگرچہ عرصہ خلافت وہ انتہائی مختصر ہے، 2 سال 2 ماہ، لیکن جیسے ہی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تھا، تو اس وقت حالات کافی کشیدہ تھے، کٹھن تھے، اور جو پکے اور سچے جو مسلمان تھے اور جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے دل سے محبت کرتے تھے اور دل سے دین اسلام کو قبول کرتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے، اس وقت ان کی کنڈیشن، ان کی جو ایک اپنی نجی جو اپنی پرسنل جو لائف ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور وہ انتہائی غم کے عالم تھے۔ لیکن ایسے ہی عالم میں کچھ ایسے قبیلے جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھے، کئی قبیلے جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، اور کئیوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، یعنی ہر طرف سے فتنے برپا ہو گئے، اور آزمائش در آزمائش تھی۔
تو ایسے عالم میں تقاضا یہ تھا کہ کچھ کے ساتھ مفاہمت کی جائے اور کچھ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، لیکن دینی تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے، تاکہ اسلام کے جو احکام ہیں ان احکام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہ رہ جائے، اور یہ جو اسلامی احکام ہیں، جو اسلامی احکامات ہیں اور جو اسلامی تعلیمات ہیں، جیسے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب پر اتاری ہیں، یہ منوان ایسے ہی آگے جو ہے وہ چلتی رہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، طبعاً دیکھا جائے، طبیعت کے لحاظ سے دیکھا جائے، مزاج کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزاج تھا وہ انتہائی نرم تھا، لیکن یہ جو نرمی تھی یہ طبیعت کی نرمی تھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی تھی، ان کے معاملات میں نرمی تھی۔ لیکن جب بات اللہ کے رسول کے دین کی آئی تو آپ نے ہر ایک حکم کے لیے آپ ڈٹ گئے تھے، اور کسی جیسا کہ قرآن پاک میں نا کہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ گھبرائے نہیں ہیں اور نہ آپ ڈرے ہیں، اور آپ نے ہر بات کا جو ہے وہ جواب دیا۔ اور جنہوں نے جو ہے وہ ارتداد کیا اور جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی دین سے پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں یا وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، تو میں ہر ایک سے زکوٰۃ وصول کروں گا۔ یہاں تک کہ سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو کوئی بھی رسول اللہ کے زمانے میں اگرچہ وہ ایک رسی زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو میں اس سے وہ ایک رسی بھی وصول کروں گا، یعنی انتہائی یعنی کم بھی اگر کوئی زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو میں کم رقم بھی، کم اماؤنٹ بھی تم میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اس سے وہ وصول کروں گا۔ ایسے موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور کئی اصحاب نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ ذرا نرمی سے کام لیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ نقصان ہو جائے، آپ تھوڑا نرمی اختیار کریں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امہات المؤمنین کو جو ہے وہ ان کی ٹانگوں کو یا ان کے کپڑوں کو جو ہے وہ کتے جو ہیں وہ پڑ جائیں، میں یہ تو برداشت کر لوں گا، یعنی ان کی بے عزتی تو برداشت کر لوں گا، لیکن جو رسول اللہ نے جو احکام اتارے ہیں ان میں سے اگر کوئی کسی کا کوئی انکار کرتا ہے تو میں وہ برداشت نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے خلیفۃ المسلمین فرماتے ہیں کہ اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے سخت، بڑے تم جلالی تھے، آج جب شرعی احکام کی بات آئی ہے تو تم اتنے نرم پڑ گئے ہو۔ تو اس پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر جب باہر نکلنے لگے نا تو آپ نے یہ الفاظ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے، حق کے لیے کھول دیا ہے۔ اور اس وقت علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم پڑ جاتے، تھوڑا سست روی کا اختیار کرتے اور مفاہمت جو ہے وہ اختیار کر لیتے، تو قریب تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ لوگ ایسے جو کھڑے ہو جاتے اور وہ نماز کا انکار کر دیتے، اور کچھ ایسے جو کھڑے ہو جاتے وہ روزوں کا انکار کر دیتے، تو یوں اسلام کا جو شرازہ بکھر جاتا۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایک رکن کا انکار کرنے والے کو جب وہ ان کا سد باب کیا تو آگے والے سارے راستے بند ہو گئے، اور کسی کے اندر جرت بھی پیدا نہ ہوئی کہ وہ اسلامی احکام میں سے کسی حکم کا وہ انکار کر سکے۔ چنانچہ یوں جو ہے آپ نے اس کٹھن مرحلے کے اندر جو ہے وہ آپ نے اسلامی احکام کو جو ہے وہ جاری و ساری کیا، اور آپ اپنی رعایا کے ساتھ انتہائی نرم مزاج تھے۔ اچھا، یہ خلافت حاصل کرنا، یہ حکمرانی کرنا، یہ ہے تو انتہائی کٹھن اور مرحلہ، یعنی انتہائی کٹھن مرحلہ ہے اور یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو اس کی طلب لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اس کی خواہش، اس کی تڑپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے جتن کرتے ہیں۔ اب اس خلافت کے بارے میں کیسی کیسی وعیدیں ہیں اور کیسی کیسی آزمائشیں ہیں جو لوگ اس مسند پر آتے ہیں، اس منصب پر آتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی یہ آزمائش ہے۔ آئیے میں ایک دو حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، کہ حکومت کا سوال نہ کرو، لا تسأل الامارہ، حکومت کا سوال
نہ کرو فإنک ان اوتیتہا ام مسئلۃ وکلت الیہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو سوال کرے گا حکومت کا، یعنی حکومت کی طلب کرے گا، حکومت کی خواہش کرے گا، وکلتا الیہ، تو اس منصب کو تم پر جو ہے وہ تھوپ دیا جائے گا، یعنی اس کا بوجھ تم پر ڈال دیا جائے گا۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر بغیر سوال کیے تجھے یہ منصب مل جاتا ہے، وَإِنْتَ عَلَيْهَا، تو پھر تیری مدد کی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ اپنی خواہش سے اس کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اور حکمران بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے کہ یہ جو امور ہیں یہ اس پر جو ہے وہ ڈھانپ دیے جائیں گے، اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کا جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ان معاملات کو چلانا اس کے لیے انتہائی کٹھن ہو جائے گا، انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ سوال نہیں کرتا اور وہ اہلیت رکھتا ہے، لیکن اس اہلیت رکھنے کے باوجود بھی وہ سوال نہیں کرتا اور بغیر سوال کے اس کو یہ منصب عطا کر دیا جاتا ہے حکمرانی کا، اس کو ریاست دے دی جاتی ہے، جس کو سلطنت دے دی جاتی ہے، اس کو حکومت دے دی جاتی ہے کہ تم اس کے اہل ہو، لہذا تم اس اپنا حکومت کو چلاؤ، تم اس نظام کو چلاؤ، تم ریاست کو لے کر کے چلو، تو ایسے بندے کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی رب تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، یعنی اس کی غیب سے مدد ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ اس بندے کی جو ہے وہ غیب سے مدد فرماتا ہے، اور وہ پھر اپنے اس منصب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام میں ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس کی طلب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مسند خلافت پر آتے ہیں، جب وہ مسند نشین ہوتے ہیں، جب وہ خلافت والے منصب پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آپ نے جو سب سے پہلے جو خطبہ دیا تھا لوگوں کو، وہ انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر آپ نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ما کنت حریصا علی الامارۃ، کہ میں کبھی بھی اس حکومت کے چاہنے پر خوش نہیں تھا، اس حکومت کو حاصل کرنے پر خوش نہیں تھا۔ فرمایا یومن ولا لیلتن قط، نہ کسی رات کے حصے میں نہ کسی دن کے حصے میں کبھی بھی میں نے اس کی خواہش نہیں کی ہے کہ مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے، مجھے سلطنت کا حکمران بنا دیا جائے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس کی کبھی خواہش نہیں کی۔ مزید فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا وَلَا سَأَلْتُهَا اللہ عز وجل فی سر ولا اعلانیت، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی نہ دن کے کسی حصے میں نہ رات کے کسی حصے میں کبھی بھی اس منصب کی، اس حکمرانی کی کبھی خواہش نہیں کی ہے، اور نہ ہی فرماتے ہیں نہ ہی میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی خفیہ طور پر یا کبھی اعلانیہ طور پر جو ہے وہ خلافت کا سوال کیا ہو، یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نے کبھی دعا کی ہو، نہ ہی چھپ کر اور نہ ہی اعلانیہ طور پر کبھی بھی میں نے اپنے رب سے بھی اس منصب کو مانگا نہیں ہے، اس منصب کبھی میں نے طلب نہیں کی ہے کہ اے اللہ مجھے یہ منصب عطا کر دے کہ میں حکمران بن جاؤں۔ فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے یہ دعا نہیں کی ہے، کبھی بھی میں نے اس منصب کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں کی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَالِيَ فِي الْإِمَارَةِ مِن رَاحَةٍ، ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے اس منصب کے اندر کوئی راحت نہیں ہے، میری ذات کے لیے اس منصب کے اندر کوئی راحت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس منصب کے اندر کوئی راحت ہوتی بھی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَٰكِن قُلِتُ أَمْرًا عَظِيمًا، ارشاد فرمایا کہ مجھے بہت بڑے معاملے میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا، بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر جو ہے سونپ دی گئی ہے، کہ بہت بڑا یہ اہم ترین یہ کام ہے جو مجھ پر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ مالیہ بہی من طاقت، جس کی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس منصب کو سنبھالنے کی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ مالیہ بہی من طاقت ولا جد الا بتقویت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ غیبی مدد اگر مجھے نہ نصیب ہوئی تو میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس منصب کو سنبھال سکوں، اس منصب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس منصب کے جو تقاضے ہیں ان کو میں پورا کر سکوں۔ فرماتے ہیں میرے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس منصب کے تقاضے پورے کر سکوں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہو گئی تو پھر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں ولا ولدت، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری حسرت یہ ہے ان اقوى الناس علیہ مکان اليوم، کہ آج بھی اگر کوئی زیادہ طاقت والا شخص ہے
تو جو میری جگہ پر میرے اس منصب پر آ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آ جائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر منصب کی، اس کی چاہت کی، اس کو حاصل کرنے کی ذرا جتنی بھی خواہش نہیں ہے، ایک ذرا جتنی بھی آپ کے اندر اس منصب کو پانے کی خواہش نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ خطبہ دیا نا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اے خلیفۃ المسلمین، قدمک رسول اللہ، کہ آپ کو تو اللہ کے رسول نے مقدم کیا، فمن یؤخرک، تو کس کے اندر جرأت ہے، کس کے اندر طاقت ہے جو آپ کو مؤخر کر سکے، جو آپ کو اس منصب سے پیچھے کر سکے؟ آپ کو تو اللہ کے رسول نے مقدم کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ سے بڑھ کر اس منصب کا کوئی حاصل کرنے والا نہیں ہے، اس اہمیت کا کوئی حامل ہی نہیں ہے، یعنی اس منصب کا کوئی اہل ہی نہیں ہے آپ سے بڑھ کر۔ آپ ہی سب سے بڑے اور آپ ہی سب سے جو ہے وہ زیادہ اہل ہیں اس منصب کے پر رہنے والے اور اس منصب پر کام کرنے والے۔ چنانچہ پھر جب آپ اپنے منصب پر آئے ہیں، پھر آپ نے اس منصب کا جو تقاضا ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے جو اس کو ادا کیا ہے، جی آپ کی شان ہے۔ اچھا، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب نجی سطح پر ہوتا ہے تو اس کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا کوئی سٹیٹس بن جاتا ہے، اس کا معاشرے میں کوئی مقام بن جاتا ہے، تو اس کو وہ پہلے والے اپنے سابقہ کام، اپنے نجی جو اس کے معاملات ہوتے ہیں اس کو وہ چھوڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ بعض کا تو وہ اس جو منصب ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت اپ ہو جاتا ہے، بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ ذات ہے، آپ اگرچہ منصب خلافت پر تشریف فرما ہو چکے تھے، اتنی بڑی سلطنت کے آپ جو ہے وہ خلیفہ بن چکے تھے، لیکن آپ کے جو معاملات، آپ کے وہ بھلائی والے کام جو آپ اعلانیہ طور پر یا پوشیدہ طور پر آپ کیا کرتے تھے، آپ نے اپنے ان کاموں کو بھی جاری رکھا تھا، ان کو بھی چھوڑا نہیں تھا۔ یعنی جس کسی غریب کی آپ مدد کیا کرتے تھے، جس کی آپ ہیلپ کیا کرتے تھے، اس کی ہیلپ کو، اس کی مدد کو آپ نے یاد رکھا ہے، اور جب تک آپ کے دم میں دم رہا ہے آپ ان کاموں کو بھی کرتے رہے ہیں، اور خلافت کے منصب کا پر جو کام تھے آپ وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ جب آپ خلیفہ بنے تھے نا تو اس سے پہلے آپ جہاں پر آپ کا گھر تھا، جس محلے میں آپ رہتے تھے، وہاں ایک اور قبیلہ تھا، اور آپ جو ہے وہ ان کی مدد کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ دیا کرتے تھے، یعنی شام کو ان کے قبیلے میں جایا کرتے تھے اور قبیلے میں جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دو کر وہ بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ ایک بچی نے کہا جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، کہا اب تو ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں، اب وہ کیسے ہمارے گھر آیا کریں گے، کیسے وہ ہماری بکریوں کا دودھ دویا کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بچی، میں آج بھی وہی ابو بکر ہوں، اگرچہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بن چکا ہوں، اگرچہ ایک اسلامی سلطنت، ایک بہت بڑی سلطنت کا جو ہے وہ مجھے والی بنا دیا گیا ہے، میں حکمران بن چکا ہوں، میں امیر المؤمنین بن چکا ہوں، لیکن اے بچی تم فکر نہ کرو، میں اپنے ٹائم پر آیا کروں گا اور تمہاری بکریوں کا دودھ جو ہے وہ دو کر جایا کروں گا۔ اور آپ ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا تھا، یعنی جس کے بھی آپ جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے ایک نجی سطح پر، آپ نے اس مدد کو بھی جاری رکھا تھا۔ آپ اپنے منصب پر آ کر، یعنی اتنے بڑے منصب پر آ کر آپ ان غریب بچوں کو یا ان غریب بچیوں کو یا ان غریب لوگوں کو آپ کبھی بھولے نہیں تھے جن کے ساتھ آپ حسن سلوک کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ ایک اچھائی والا، ایک بھلائی والا تعلق تھا، جن کے ساتھ آپ بھلائی والے کام کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، آپ نے اس مدد کو بھی جاری رکھا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح رویہ، بالکل وہی انداز آپ کا تھا، اتنے بڑے خلیفہ بننے کے باوجود بھی وہی آپ کا اخلاق ہے، وہی آپ کا انداز ہے، وہی آپ کا کردار ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ آپ تقویٰ کے پہاڑ تھے، آپ کے اندر تو جو للہیت اور جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور جو رسول اللہ کی محبت ہے، اور پھر آپ رسول اللہ کے عکس بھی تو تھے نا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہوتے تھے، اور یعنی اللہ کے رسول جو فرمایا کرتے تھے، جتنی زیادہ سمجھ آپ کو آیا کرتی تھی اتنی کسی اور کو نہیں سمجھ آیا کرتی تھی، یعنی اتنے زیادہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ کی باتوں کو، رسول اللہ کی احادیث کو آپ سمجھنے والے تھے، اور اتنا خوف خدا، اتنا تقویٰ۔ اچھا، اتنا تقویٰ دیکھیں کہ آپ جب مسند نشین ہوتے ہیں، آپ خلیفہ بن جاتے ہیں، تو آپ اپنے جو معمولات کے کام ہوتے ہیں نا ان کاموں میں آپ مصروف ہیں، یعنی آپ کا پیشہ وہ تجارت تھا، تو آپ اپنی دکان پر چلے جاتے ہیں، اپنی تجارت پر چلے جاتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ
खलीफात मुस्लिमीन ए अबू बकर, आप चूँकि अब जो है वो मसलन नशीन हो चुके हैं, अब आप मुसलमानों के खलीफा बन चुके हैं, लिहाजा अब आप अपने इस पेशे को तर्क करें और मसनद पर तशरीफ़ लाएं और मसनद पर रहते हुए जो खिलाफत के या जो इस रियासत के जो काम काज हैं आप वो काम काज करें। तो आपने शायद फिर मेरे घर बार का गुजर बसर कैसे होगा, मेरे बाल बच्चों का गुजर बसर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि उसका भी हम कुछ इंतज़ाम करते हैं। चुनांचे कुछ असहाब बैठे जिनमें हज़रत उमर जो है वो भी शामिल थे और उन असहाब ने बैठकर ये मशवरा किया, ये तय किया कि एक मुआशरे के अंदर एक आम बंदा जिसके घर के जो अखराजात होते हैं, जितने उसके अखराजात होते हैं, वो अमीर मोमिनीन के लिए मुकर्रर कर दिए गए। आप उस पर राज़ी हो गए, आपने कहा कि मेरे लिए बहुत है। यानी ज़रा गौर कीजिए कि इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं, खलीफा हैं, और आपको जो वजीफ़ा दिया जा रहा है वो इतना ही है जो मुआशरे के अंदर रहने वाले एक आम फ़र्द का है। यानी यूँ समझ जैसे हमारे लिहाज से देखें, जो जितना मजदूर एक कमाता है उस मजदूर की जो कमाई होती है उतना खलीफातुल मुस्लिमीन को जो है वो वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाता है और आप पर खुश हैं, उस पर राज़ी हैं उस पर। जैसा कि मैंने बताया भी था कि आपने तो उसमें से भी कुछ निकाल कर जो है वो अपना बैतुल माल के अंदर जमा करा दिया था। यानी ये आपका तकवा था और ये आपका इंसाफ था हुकूमत के साथ कि आपने यानी हुकूमत से उतना ही सिर्फ मुआवजा लिया, बैतुल माल से सिर्फ उतना ही मुआवजा लिया जो शब रोज़ के अंदर एक आम बंदे के लिए काफ़ी होता है, जो उसकी ज़रूरत होती है, सिर्फ उस ज़रूरत को आपने पूरा किया था, उससे बढ़कर आपने नहीं लिया था। यहाँ तक कि आपने अपने आखिरी वक्त के अंदर ये ख्वाहिश का इजहार किया था। आपकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मेरे बाबा जान का इंतकाल होने वाला था तो मेरे बाबा ने ये वसीयत की थी हमें कि बैतुल माल से मुझे जितना वजीफ़ा मिला है उसको काउंट कर लें, यानी मेरी खिलाफत के अंदर जितना मुझे वजीफ़ा मिला है उसको काउंट किया जाए और जितना बनता है वो बैतुल माल में जमा करा दिया। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो वजीफ़ा मुझे खिलाफत के अरसे में मिलता रहा है, मेरी ख्वाहिश ये है कि वो वजीफ़ा वापस कर दिया जाए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम बहन भाइयों ने मिलकर उसका हिसाब लगाया और उससे बढ़कर हमने जो है वो ज़्यादा करके हमने बैतुल माल में वो माल जमा करा दिया था जो हमारे वालिद गिरामी ने अपने अरसा खिलाफत के अंदर वसूल किया था हुकूमत से। ये हैं वो लोग। ज़रा गौर कीजिए कि उस दौर में कोई मीडिया भी नहीं था, उस दौर में कोई प्रेस नहीं था, तो लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि उनकी जो ज़िंदगी का मकसद था वो अल्लाह ताला की रज़ा थी। आज भी देखिए उनके कारनामे ज़िंदा हैं, आज भी उनका तज़किरा किया जाता है और अच्छे अल्फाज के अंदर तज़किरा किया जाता है। और आज की भी बादशाही है, आज की भी हुकूमत है कि जो बंदा मसनद पर होता है उस वक्त उसका चर्चा होता है, लेकिन जब वो मसनद से उतर जाता है, जब वो कुर्सी से उतर जाता है, उसका कोई नामो निशान तक नहीं रहता है। इसलिए कि इन लोगों का मकसद जो है वो कुर्सी चाहना होता है, वो इक़्तिदार चाहना होता है। लोगों की भलाई, लोगों की खैर खाई, लोगों के साथ हुस्न सलूक, ये तो इनका मकसद ही नहीं होता है, तो इसलिए इनको कोई याद भी नहीं करता है। ज़रा गौर करें, हम दूर नहीं जाते, अभी हमारा रिसेंटली जो सदर है वो कौन है? आरिफ अलवी साहब हैं। इससे पहले कौन था? कोई जानता है? भूल गया ना, याद ही नहीं है। और जब उनका जनाजा हुआ था सिर्फ 5 बंदे थे। उनका जनाजा हुआ सदर का, इतनी बड़ी सल्तनत के वो सदारत करके गए हैं, जनाजे में सिर्फ 5 बंदे थे और 5 साथ जो हैं वो अहलकार थे, वो साइड में खड़े हैं, उन्होंने जनाजा पढ़ा ही नहीं है और सिर्फ 5 बंदे जनाजा पढ़ने वाले हैं। और जब जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था उस दिन मीडिया पर खबर आई थी, उसके बाद कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मीठे और प्यारे इस्लामी ज़रा गौर करें, इस सल्तनत की चाहत का क्या फ़ायदा जो आपकी आखिरत को तबाह कर दे, जो आपकी आखिरत को ख़राब कर दे। और वहाँ जहाँ कोई बंदा काम आने वाला नहीं है, जहाँ पर बंदे के अमाल, उसका किरदार, उसकी नेकियां काम आती हैं, वहाँ तो कुछ था नहीं, वो तो कुछ कमाया नहीं था। और ये मनसब, ये हुकूमत, ये जाहो जलालत और ये प्रोटोकॉल, ये सारे का सारा दुनिया में रह गया, इधर ही रह गया। कोई याद करने वाला नहीं है, कोई जिक्र करने वाला नहीं है, कोई दुआ करने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने मखलूक खुदा के लिए कुछ किया नहीं था, अपनी वाह के लिए और अपने इस मनसब की चाहत के लिए किया था जो कुछ किया था, और आज कोई याद करने वाला भी नहीं है। यही हाल उन लोगों का भी है जिन्होंने सिर्फ दुनियादारी के लिए अपना नाम कमाया, शोहरत कमाई। जब तक वो जिंदा होते हैं या जब तक वो उस मनसब पर होते हैं, उनका जिक्र होता है, उनकी शान और शौकत होती है, उनका प्रोटोकॉल होता है और उनकी वाह करने वाले, उनके चाहने वाले, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता, उनका कोई तज़किरा करने वाला भी नहीं होता। हालांकि मीडिया का दौर है, इसके बावजूद भी उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। लेकिन जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारी होती है, जिन्होंने
اس معاشرے کے اچھا کردار دیا ہوا ہوتا ہے ان کا نام رب ذوالجلال قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی خلافت، یقین جانیے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی زندگی گزاری ہے ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہمیں لے لینی چاہیے کہ جو ہماری زندگی، اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کر دے اور آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ آج دیکھ لینا ہمارے معاشرے میں کس قدر غربت بڑھی ہوئی ہے۔ اس غربت کو کس نے بڑھایا ہوا ہے؟ ہم لوگ ہیں بڑھانے والے، اور اس غربت کے بڑھنے سے دو کرائم بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ایک خودکشیاں، دوسرا وارداتیں، چوری ڈکیتی، اس کے دیکھیں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور یہ مال تو ادھر رہ جانا ہے نا، تو آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے مال کے لیے قتل ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں۔ ایک بندہ جو ان معاملات سے یعنی وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا کچھ کرتا ہے کہ خودکشی کا نہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ہٹ درمی پر آ جاتی ہیں، وہ چوریوں ڈکیتیوں پر آ جاتی ہیں۔ دونوں ہی کام غلط ہیں، خودکشی کرنا بھی غلط ہے اور ڈکیتی کرنا بھی غلط ہے۔ لیکن ذرا سوچنا تو چاہیے یہ ڈکیتیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ چور کیوں بن رہے ہیں، یہ ڈکیت کیوں بن رہے ہیں، یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر وہ احساس نہیں رہا ہے، جو ایک انسانیت کا احساس ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا احساس کرنا چاہیے، اپنے محتاطوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے مال سے نوازا ہوا ہے تو جو میرے محتاط ہیں، جو میرے پاس امپلائر ہیں، جو میرے پاس کام کرتے ہیں، ملازم ہیں، اسی طرح جو میرے رشتہ دار ہیں جو کمزور ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے۔